میں آر ایس ایس کے بھی تو اپنا جو لیڈرز ہیں کئی جگہ میرے پاس جب سرچ کر لیں انٹرنیشنل بیگر آف پاکستان تو شہباز شریف کا ہی نام آئے گا، ٹھیک ہے، تو اس کو کدھر کمپیریزن کر رہے ہیں آپ مودی کے ساتھ؟ تو اتنا زبردست امیزنگ انڈیا، اس کا جی ڈی پی اس ٹائم یہ ہے نا وہ گریٹ برٹش امپائر سے زیادہ ہے اس ٹائم. آپ نے وہاں پر پاکستان کے حوالے سے پاکستانیوں کے بارے میں کیا بات کی جاتی ہے اور وہ کس طریقے سے دیکھتے ہیں، کیا سوچ رکھتے ہیں آج کل؟ بہت اچھا ہے. میں آر ایس ایس کے بھی تو اپنا جو لیڈرز ہیں کئی جگہ میرے پاس میری محفلوں میں آئے اور مجھ سے گفتگو کی، تو میں نے کہا کہ ہندوستان اور پاکستان کی دوستی میں دونوں کو فائدہ ہے، شاید پاکستان کو زیادہ ہے کیونکہ پاکستان کی اکانومی کا ہو گیا ستیہ ناش، اور اس میں سے نکلنے کے لیے اگر ہندوستان کے ساتھ پاکستان ایک دوستانہ تعلق رکھے تو شاید یہاں سے بھی ہم مدد لے سکتے ہیں، کیونکہ باقی دنیا تو ہمیں دے نہیں نہ رہی، ہر جگہ سے ہمیں دتکارا ہی جا رہا ہے، تو یہ برا حال ہے. ایک یہ بات میں نے کی، انہوں نے کہا جی ہم آپ کے ساتھ دوستی کرنے کو کئی دفعہ ہم نے ٹرائی کی ہے، لیکن آپ یہ آج ہمارے 5 کشمیر میں سولجر مارے گئے ہیں، یہ میں نے کہا میں آپ کی اس بات کو پورا مانتا ہوں. اگر ٹیرر ہوگی کوئی بھی کرے تو دوستی نہیں ہو سکتی. دوسری بات میں نے کہا کہ آپ ویزا جو ہے رجیم ریلیکس کریں، ٹیرر کبھی ویزا لے کے نہیں آتے تو شریف لوگوں کو تو آنے دیں. تو خیر اس پہ تھوڑی سی وہ ہنسے بھی. کہ آپ پاکستان سے ہو کے وہاں پر گئے تو آپ کو کیا سملیرٹیز اور کون سی اس میں آپ کو ڈفرنٹ اینگلز نظر آئیں؟ دونوں چیزیں بتائیں. انڈیا کی مڈل کلاس پہلے سے بڑی ہو گئی ہے، یہاں کے روڈ بہت ڈیولپ کرتے ہیں، انفراسٹرکچر یہاں پہ بہت ہو گیا ہے، اور یہاں پہ جو انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہے نا انڈیا کی، وہ اگلے آنے والے سالوں میں اسے کہتے ہیں ڈبلیو روسٹوف کی ایک تھیری ہے ٹیک آف، کہ جب ایک ملک اتنا انڈسٹریلائز کر لیتا ہے، انفراسٹرکچر بنا لیتا ہے، تو پھر ہوائی جہاز کی طرح وہ اوپر کو جاتا ہے. لوور مڈل کلاس کی لڑکیاں جب چاہیں روڈ پہ پیدل پھر سکتی ہیں، اکیلی پھر سکتی ہیں، دکانوں پہ جا سکتی ہیں، آفس پہ کام کر سکتی ہیں، وہ اسکوٹر پہ، سائیکلوں پہ، ہر جگہ پہ میں نے نظر. یہ سب سے بڑا کنٹراسٹ ہے. واگا کراس کریں ادھر سے تب بھی یہ کنٹراسٹ نظر آتا ہے، لیکن اب تو بہت زیادہ نظر آتا ہے کہ یہاں ویمن آر ویری 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 فری. ساؤتھ ایشیا کے کانٹیکسٹ میں ان کی مڈل کلاس بھی پہلے سے بڑی ہے، کپڑے بھی بہتر پہنتے ہیں. ٹریفک لائٹ پہ میں نے دیکھا ہے لوگ بالکل اپنا ٹریفک لائٹ کے مطابق ہے. کوئی مجھے بتا رہا تھا کہ یہاں پہ اگر ہارن آپ دیں تو پتہ نہیں کتنے ہزار وہ ہو جاتا ہے جرمانہ. یو کانٹ گیو. وہ جو ہارن ہمارے دیتے رہتے ہیں نا یہ وہ روڈ پہ، اور جو ہمارے وہ کٹ کرتے ہیں وہ مجھے نظر نہیں آئے. پیپل آر بیٹر ایجوکیٹڈ، مور انفارمڈ، کیونکہ یہاں جمہوریت ہوتی ہے تو سب کی ٹریننگ بھی ہے، تو تبھی انڈیا کی فارن پالیسی کی تو پاکستان بھی تعریف ہوتی ہے نا. ڈاکٹر اپنا جے شنکر کی کہ انہوں نے یہ سٹینڈ لیا وہ لیا. یہ انڈیا جب آزاد ہوا تھا تب سے جواہر لال نہرو نے انڈیا کو نان الائنڈ موومنٹ میں رکھا، اور اب بھی وہ اپنی نیشن کے انٹرسٹ میں فیصلے کرتے ہیں. ہمارے ہاں تو آپ جانتے ہی ہیں، اس پہ ہم کیا بولیں. جب ٹاپ کی ڈیموکریسی نہیں چل سکی تو عوام تک بیچاروں کے کب ڈیموکریسی آئے گی؟ اس میں مجھے یاد ہے کہ سر ایک تو فرق یہ بھی ہوگا کہ جب آپ لاہور آئے، میری آپ سے ملاقات ہوئی، میں آپ سے ملنے کے لیے آپ کی کتاب لے کے، تو اس وقت جب انٹرویو آپ کا کری تھی تو لوڈ شیڈنگ ہو گئی، لائٹ چلی گئی تھی. وہاں پر ایسا نہیں ہوگا، لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی ہوگی. نہیں، ایک دفعہ بھی نہیں ہوئی لوڈ شیڈنگ. یعنی مہاراشٹرا سے میں شروع ہوں اور جہاں جہاں پھر دہلی آ گئے، دہلی سے پورا پنجاب پھر لیا. ینگ مین اینڈ ویمن آر ویری مچ انٹو ریسرچ بہت ہو رہی ہے یہاں پہ ہر قسم کی. تو یہ اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے بہت مدد کرے گی. hug him, but پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ اس کو ٹرائی کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ یار وہ ان کو لازمی جپی پائیں. یہ جپی والا جو سین ہے اکثر ہم دیکھتے ہیں، انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی صاحب گلے ملتے ہیں
پہلی دفعہ غالباً ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ انہوں نے ایسی وہ کیا تھا. تو ٹرمپ شاید اس بات سے اویئر ہوں گے کہ بھائی مودی صاحب جو ہیں وہ مجھے جپی پائیں گے، تو انہوں نے پراپر ایک جپی پائی. پھر ابھی ہم نے ان کو جاپان میں بھی دیکھا، ہیروشیما میں جب G7 سمٹ تھی، تو وہاں پہ بھی بہت سارے ورلڈ لیڈرز کے ساتھ ان کی جو ملاقاتیں ہوئی تو باقاعدہ انہوں نے جپی پائی. لیکن ضروری نہیں ہے کہ یار آپ ہر کسی کے ساتھ وہ کریں. ٹھیک ہے، ایک طریقہ کار ہے، ایک پروٹوکول ہوتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ملتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں ملتے. تو مجھے دکھ اس چیز کا ہوا کہ ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں شہباز شریف صاحب، ان کے حوالے سے اس طرح کی بہت ساری چیزیں آتی ہیں کہ یار ان کو بڑی گرومنگ کی شاید ضرورت ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، حالانکہ ہو سکتے ہیں انسان اچھے ہوں، بیچارے شاید کوشش بھی کرتے ہیں کام کرنے کی، لیکن یہ الگ بات ہے کہ ایز اے پرائم منسٹر ان سے اتنا کچھ ہو نہیں پایا یا ہو نہیں پاتا. لیکن اس طرح کی چیزوں میں جب آپ ایسے ایونٹس میں جاتے ہیں ایز اے پرائم منسٹر، یقیناً شہباز شریف صاحب کوئی پرسنل کیپیسٹی میں تو وہاں گئے نہیں ہوں گے، ایز اے پرائم منسٹر ان کو انویٹیشن آیا ہوگا تو وہ گئے ہیں. بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جی اردوان صاحب اس لیے اچھے سے نہیں ملے کہ وہ پاکستان ان سے پیسے مانگ رہا. تو بھائی پیسے تو ٹھیک ہے ہم مانگتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں مانگتے، بہت سو سے مانگتے ہیں، لیکن ٹرکی سے بھی تک نہیں مانگا، اور ٹرکی نے بھی تک ہمیں کچھ دیا بھی نہیں. انویسٹمنٹ چلتی رہتی ہے، جو میرے خیال سب سے اچھی چیز ہے. ویسے تو پاکستان کی دنیا بھر میں بے عزتی ہوتی رہتی ہے، لیکن ابھی پاکستان نے ایک لیٹسٹ بے عزتی کروائی جب پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف ٹرکی گئے. ٹرکی کے پریزیڈنٹ رجب طیب ایردوان کو پریزیڈنٹ بننے کی بدھائی دینے پر اس دوران شریف نے ٹرائی کیا کہ وہ مودی جی جیسے ان کو گلے مل کر بدھائی دے سکے، لیکن ایردوان اپنی جگہ سے ہلے بھی نہیں، جس کے بعد پاکستان کی کافی بری بے عزتی ہو گئی. اور پاکستان کے جو پی ایم ہیں ان کے ساتھ یہ ایسا پہلی بار نہیں ہوا ہے. اس کے پہلے جب وہ رشیا کے راشٹرپتی پوتن سے ملنے گئے تھے تبھی بھی ان کی کافی اچھی خاصی بے عزتی ہو گئی تھی مائکرو فون کو لے کر، اور اب یہ دوبارہ ہوا ہے. پاکستان آلریڈی فائنینشلی پولیٹیکلی کافی پرابلمز جھیل رہا ہے، اور اس کے اوپر سے ایسے گھٹناؤں سے جو پاکستان کے عام جنتا ہے ان کا منوبل کافی گرتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کو اس لیے بھی انٹرنیشنل منچ پر عزت نہیں ملتی کیونکہ پاکستان صرف اور صرف لینے کی بات کرتا ہے، کبھی کسی دوسرے دیش کو کچھ آفر نہیں کرتا. جس طرح بھارت گیو اینڈ ٹیک کی پالیسی اپناتا ہے، لیکن پاکستان صرف لون مانگنے جاتا ہے، اور اسی لیے وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے.